بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم ناظرین و سامعین، یہ انسانی تاریخ کا ایسا اثر انگیز اور دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے کہ جس کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ذرا تصور کیجئے کہ 86 سالہ بوڑھا شخص جو آرزوؤں کے باوجود ابھی تک اولاد کی نعمت سے سرفراز نہ تھا اور بار بار بارگاہ خداوندی میں سراپا سوال بن کر یہ دعا کیا کرتا تھا: ربی هب لی من الصالحین، ربی هب لی من الصالحین، ربی هب لی من الصالحین. اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرمائیے. بالآخر ایک دن اس کی یہ فریاد اس کے رب نے سن ہی لی اور ایک حلیم، بردبار اور باوقار بیٹے کی نہ صرف بشارت سنائی بلکہ ہونہار اسماعیل کی صورت میں وہ مبارک بیٹا بھی عطا کر دیا. بڑھاپے کی اولاد کی قدر وہی جان سکتا ہے جسے ایسے حالات سے سابقہ پڑا ہو، لیکن وہ باپ جسے یہ بیٹا عطا ہوا تھا کوئی عام انسان نہیں تھا. وہ اللہ کا خلیل اور توحید اور انابت اللہ میں اپنے بعد میں آنے والی انسانیت کا امام بننے والا تھا. اس لیے رب العالمین کے دستور کے مطابق اطاعت و انقیاد اور بے چون چرا امتثال امر کی کسوٹی اور ترازو پر اسے پرکھنے کا عمل شروع ہوا. چنانچہ اولاً اس کے معصوم جگر کے ٹکڑے کو اس کی والدہ ماجدہ کے ساتھ مکہ معظمہ کی بے آب و گیا وادی میں، جہاں پانی ہے نہ کھانے کی کوئی چیز، چھوڑ آنے کا حکم صادر ہوتا ہے، جسے وہ اللہ تعالیٰ کا سچا خلیل پوری خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرتے ہوئے بلا تاخیر بجا لاتا ہے. دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے گئے. وہ مکہ معظمہ جو کسی زمانے میں غیر آباد تھا اب آباد ہو چکا تھا، اور وہ نور نظر، لخت جگر پیارا سا اسماعیل اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا اور امید ہو چلی تھی کہ یہ ہونہار بیٹا اپنے بوڑھے باپ کا سہارا بنے گا، ضعف و کمزوری کی عمر میں اس کا ہاتھ بٹائے گا. لیکن آئین اسی زمانے میں جب نظروں میں روشن مستقبل کے خواب سجائے جا رہے تھے، اس خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ حکم ربی پہنچا کہ اب ہمیں تمہارے عزیز از جان نور نظر کی جان کی قربانی منظور ہے. ذرا سوچئے کیسا دل دوست، دل دہلانے والا حکم ہے. اس حکم سے دل پاش ہو جائے، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو بھی بچا ہے. بڑی آرزوؤں کے بعد، بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی خواہشات کے بعد حاصل ہونے والا ایک ہونہار جوان بیٹے کو ایک بوڑھا باپ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے، کیا اس مادیت کی دنیا میں کوئی انسان اسے سوچ بھی سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. لیکن انسانیت کی تاریخ کا یہ روشن ورق آج بھی سچی تاریخ کے صفحات پر نقش ہے اور قیامت تک نقش رہے گا کہ جس حکم کی تعمیل کو دنیا والے سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم ربی کو بصر و چشم قبول کر کے برملا اس کی تعمیل کا شرف حاصل کیا اور اپنے لیے ابدی شرافت و عظمت مقدر کرا لی. اس کے ساتھ ساتھ اس تعمیر حکم میں وہ سعادت مند بیٹا اسماعیل علیہ السلام اپنے عظیم والد ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ شانہ بشانہ نظر آیا اور بجا طور پر ذبیح اللہ کے مبارک لقب کا حقدار بنا. اللہ تعالیٰ کو ان باسعادت باپ بیٹے کی ادائیں ایسی پسند آئیں کہ قیامت تک ان کا نام روشن فرما دیا اور اپنی مقدس کتاب قرآن کریم میں بڑے اشد انداز میں ان کا تذکرہ فرمایا. آپ بھی سنیے اور پڑھیے، بار بار پڑھیے، سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کس طرح کی اطاعت چاہتے ہیں اور اطاعت شعار بندوں کا رب العالمین کی بارگاہ میں کتنا بلند مقام ہے. ارشاد خداوندی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب هب لی من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى
قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. سورہ صافات کی آیات ہیں، آیات نمبر 99 سے 111. فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی مجھے راہ دکھائے گا، اور عرض کیا اے میرے رب مجھے نیک فرزند عطا فرمائیے. بس ہم نے انہیں متحمل مزاج بیٹے کی بشارت دی. پھر جب وہ بیٹا آپ کے ساتھ محنت کی عمر کو پہنچا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو سوچو تمہاری کیا رائے ہے. تو بیٹے نے کہا ابا جان آپ کو جو حکم ربی ہوا ہے اسے کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. پس جب باپ بیٹے دونوں نے حکم مانا اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹا دیا، اس وقت ہم نے پکارا اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ عطا کیا کرتے ہیں. یقیناً یہ تو کھلی ہوئی آزمائش تھی، اس کے بدلے میں ہم نے ایک بڑا جانور ذبح کے لیے دے دیا، اور بعد میں آنے والے لوگوں میں یہ چرچا ہم نے باقی رکھا کہ ابراہیم پر سلامتی ہو. ہم مخلص بندوں کو اسی طرح شاندار صلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ابراہیم ہمارے مومن بندے ہیں. محترم ناظرین، ان آیات کو پڑھیں، بار بار پڑھیں. رحمان و رحیم اور رب غفور شکور کے ذریعے اپنے مخلص بندوں کی کیسی قدردانی ہوتی ہے، اس کا اظہار ان آیات کے ایک ایک لفظ سے ہو رہا ہے. اس رب غفور و شکور کی رحمت آج بھی عام ہے، بس بندوں کی طرف سے انابت و اطاعت کی ضرورت ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانیں، اللہ تعالیٰ کی ایک ایک حکم میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا کچھ حصہ نصیب فرما دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.